بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکری اسلام کی روانگی۔ حضرت واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فافیادہ مہدی کر حضرات مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور قبیل اوس و خزرج کے ہمراہ مجاہدین کے لشکر کے پاس مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کے فلک بوس نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ تکبیر کی گونج اپنی کثرت اور زور کی وجہ سے پہاڑوں سے ٹکرائی۔ تکبیر کا جواب پہاڑوں نے تکبیر سے دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک ایسی بلند مقام پر کھڑے تھے کہ آپ سب کو نظر آ سکے۔ آپ نے فوجی ظفر موج پر ایک نظر ڈالی۔ لشکر کی کثرت کی وجہ سے زمین کا چفا چفا بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک کی دیکھ کر مارے خوشی کے دمکنے لگا۔ زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوئی، باری الہ آپ ان لوگوں کو صبر کا مادہ عنایت کیجیے، ان کی مدد فرمائیے، انہیں کفار کے پنجے میں اسیر نہ کیجیے۔ دعا کے بعد سب سے پہلے آپ نے یزید بن ابی سفیان کو بلا کر ایک فوجی نشان عطا کر کے 1000 سواروں پر سردار مقرر کیا، اور ان کے بعد ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو قبیلہ بنی عامر میں سے حجاز میں ایک مشہور شاہ سوار تھے بلایا، اور ان کے ماتحت بھی 1000 سوار دے کر ایک نشان مرحمت کیا۔ اس کے بعد آپ نے یزید بن ابی سفیان سے فرمایا کہ یہ ربیعہ بن عامر بڑے قدر و منزلت اور بزرگی و شرافت کے آدمی ہے، تم ان کی شجاعت، حملہ آوری، مردانگی اور رائے سے خوب واقف ہوں۔ میں نے ان کے تمہارے ساتھ کر کے تمہیں ان پر حاکم کر دیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ انہیں بطور ہر اول اور مقدمۃ الجیش کے رکھو، ان سے مشورہ کر کے اس پر عمل کرو اور ان کی رائے کے خلاف کام نہ کرو۔ یزید نے کہا کہ مجھے یہ تمام باتیں بصر و چشم قبول و منظور ہے۔ اب یہ دونوں لشکر مسلح اور تیار ہو کر اکٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ یزید بن سفیان اور ربیعہ بن عامر گھوڑوں پر سوار فوج کے آگے آگے تھے۔ جس وقت یہ دونوں لشکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رخصت کے وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فافیادہ لوگوں کے ساتھ ہو لیے۔ یزید بن ابی سفیان نے عرض کیا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند تعالیٰ کے غضب سے شرم و حیا آتی ہے کہ ہم سوار ہوں اور آپ فافیادہ چلے، یا تو جناب والا سوار ہو لے یا ہمیں حکم دے کہ ہم بھی پاپیادہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، نہ میں سوار ہوتا ہوں اور نہ تمہیں اترنے کو کہتا ہوں، میں اپنی اس پیادہ پائی کے اجر کی امید اپنے مولا کریم سے رکھتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح فافیادہ آپ ثنیۃ الوداع تک تشریف لائے۔ وہاں آ کر آپ ٹھہر گئے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کچھ نصائح اور وصیتیں کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جب تم کسی مقام سے کوچ کرو تو چلنے میں ساتھیوں پر سختی نہ کرو، اپنی قوم اور اپنے آدمیوں کو سخت سزائیں مت دو، ہر کام میں مشورہ کرو، عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ظلم و جور سے بچو اور دور رہو، کیونکہ کسی ظالم قوم نے فلاح و بہبود نہیں پائی اور نہ کسی قوم پر فتح حاصل کی۔ قرآن شریف میں موجود ہے، اس پر عمل کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ، یعنی جس وقت تم کافروں کے گروہ سے مقابلہ کرو تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو، کیونکہ جو شخص اس وقت بھاگ جاتا ہے تو جنگ کو اکاڑ دیتا ہے، اور جس وقت اپنے دشمن پر فتح پالو
تو صغیر سن بچوں اور عمر رسیدہ بوڑھوں، عورتوں اور نابالغوں کو قتل نہ کرنا، خرموں کے درختوں کے قریب نہ جانا، کیتوں کو نہ جلانا اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانور کو نہ ذبح کرنا۔ جس وقت تم دشمن سے کوئی عہد کر لو تو اس سے ہرگز نہ پھرنا۔ صلح جس وقت کر چکو تو صلح نامہ کی دجیہ نہ بھی کر دینا۔ نیز یاد رکھو تم ایسے لوگوں سے بھی ملو گے جو اپنے عبادت خانوں میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس گوشہ نشینی کو اپنے ذام میں خدا کے لیے سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں اور ایسے قوم سے کوئی تعارض نہ کرنا جبکہ وہ اس خلوت و علیحدگی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ نیز تم ان کے عبادت خانوں کو بھی ویران نہ کرنا اور نہ ان کو قتل کرنا۔ تمہیں ایک قوم اور بھی ملے گی جس کے افراد شیطان کا گروہ اور سلبان کے بندے ہیں، درمیان میں سے اپنا سر منڈاتے ہیں اور ان کا منڈا ہوا سر عطا یعنی سنگ خارہ جانور کے گر جیسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے سر پر تلوار تیز کرنا اور تاوقتی کہ وہ اسلام نہ قبول کرے یا ذلیل ہو کر جزیہ نہ دے، اس وقت تک ان کو نہ چھوڑنا۔ اب میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر آپ نے ان سے مصافحہ اور معانقہ کیا اور ان کے بعد ربیعہ بن عامر سے مصافحہ کر کے فرمایا، ربیعہ بن عامر تم بنی اسپور کے مقابلہ میں اپنی شجاعت دکھلانا اور اپنی عقلمندی ظاہر کرنا، خدا تعالیٰ تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کرے اور ہمیں اور تمہیں سب کو بخش دے۔ کہتے ہیں کہ لشکر اسلام منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مع ہمراہیوں کے مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ یزید بن ابی سفیان مدینہ شریف سے ابھی تھوڑے ہی دور نکلے تھے کہ چلنے میں آپ نے بہت تیزی کی۔ ربیعہ بن عامر نے اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ چلنے میں زیادہ سختی نہ کرنا۔ اس کے جواب میں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہی حکم دیا تھا، مگر جیسا کہ حضور والا نے ہمیں جنگ کی طرف روانہ فرمایا ہے، اسی طرح آگے پیچھے اور فوج بھی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں شام میں پہنچ کر سب سے پہلے سبقت کروں۔ ممکن ہے کہ دوسرے لشکر کے سامنے اور ملنے تک ہم کچھ فتح ہی حاصل کر لیں، جس سے ہمیں 3 طرح کے منافع حاصل ہوں۔ اول اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، دوسرے اپنے خلیفہ کی خوشنودی، تیسرے غنیمت کا مال انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سن کر ربیعہ نے کہا، جس طرح آپ کی خوشی ہو چلیے، یہ تمام زور و قوت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ وادی قرہ مضافات افطراء کے راستے سے چلے تاکہ تبوک اور جابیہ کو ہوتے ہوئے دمشق پہنچ جائے۔ واقعی کہتے ہیں کہ یہ خبر بعض نصرانی عربوں کے ذریعہ جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ہرقل بادشاہ روم کو پہنچی، تو اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے کہا کہ اے بنی اسپر، تم سمجھ لو کہ تمہاری دولت و عاشمت برباد اور خود تم ہلاکت کے قریب آ گئے ہو۔ جب تک تم اپنے دین کے احکام کے پابند اور حدود اللہ پر جو انجیل مقدس میں بتائے گئے تھے قائم رہے، اس وقت تک دنیا کے جس بادشاہ نے بھی تم پر اور تمہارے ملک شام پر لڑائی کا قصد کیا وہ خود مغلوب اور تم اس پر غالب ہوتے رہے۔ تمہیں یاد ہے کہ کسریٰ بن ہرمز نے فارس کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کی تھی، مگر الٹے پاؤ بھاگا تھا۔ ترکوں نے تم پر فوج کشی کی تھی مگر ہزیمت اٹھائی تھی۔ قوم جرامقہ چل کر آئی تھی، اسے تم نے بھگا دیا تھا۔ اب تم نے احکام دین میں تغیر و تبدل کر دیا، ظلم اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے خدا کے مجرم بن گئے۔ اس پاداش میں خداوند تعالیٰ نے تم پر آج ایک اس قوم کو مسلط کر دیا جو کبھی کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھی، اور اس سے زیادہ کوئی قوم ضعیف نہ تھی جس کی طرف سے ہمارے دلوں میں کبھی خیال تک بھی نہیں گزرتا تھا
کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک کے اوپر ہم سے کبھی لڑیں گے۔ یہ دراصل ان کو قحط اور بھوک نے یہاں تک پہنچایا اور ان کے پیغمبر کے خلیفہ نے انہیں یہاں تک بھیجا ہے کہ وہ ہمارا ملک ہم سے چھین کر ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اس کے بعد ہرقل نے جو کچھ جاسوسوں کے ذریعہ سنا اور معلوم کیا تھا سب ان کے سامنے بیان کیا۔ اس کے جواب میں ارکان دولت نے یک زبان ہو کر کہا، آپ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیجیے، وہ اپنی مراد میں کمی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہیں ان کے نبی کے شہر میں پہنچا کر ان کے کعبہ کی جڑیں تک اکاڑ پھینکیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہرقل نے جب ان کے چہروں کو بشاش اور ان کی تدابیر کو احتیاط و حزم کے ساتھ ملاحظہ کیا اور مستعد پایا تو 8000 سوار جو نہایت جانباز اور شجاعتیں منتخب کر کے ان پر 4 سردار بہت بڑے ماہرین فن میں سمجھے جاتے تھے مقرر کے۔ اول باطلیق، دوسرے اس کا باعث جرجیس تھا، تیسرا والی شرطہ لوقا بن شمعان، چوتھے حاکم غزہ و اسقلان سلیہ تھا۔ یہ چاروں بہادر شجاعت و دریات میں ضرب المثل تھے۔ انہوں نے زر فہن سامان درست کیا، زینت دکھلائی۔ لارڈ پادری نے ان کے حق میں فتح و نصرت کی دعائی مانگی کہ اے اللہ جو ہم میں سے حق پر ہوں اس کی مدد کرنا۔ گرجاؤں میں جو خوشبودار چیز جلائی جاتی ہیں اس کی انہیں دونی دی گئی۔ معمودیہ کا فانی تبرکن ان پر چڑکا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود انہیں رخصت کیا۔ راستہ بتلانے کی غرض سے نصرانی عرب آگے آگے ہوئے۔